بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کیا واقعہ کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں وقت رک جائے، جہاں خاموشی بولتی ہو، جہاں صرف ہوا کا جھونکا نہیں بلکہ کسی بزرگ کی دعا بہتی ہو؟ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسی وادی میں جسے دنیا لوئی دندی کے نام سے جانتی ہے، لیکن جو حقیقت میں امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا راز بھرا مقام ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ایک ولی اللہ نے رب کو تنہائی میں پایا۔ یہ وادی خاموش ہے لیکن یہاں ایک نورانی صدا چھپی ہوئی ہے۔ امام بری سرکار، جن کا اصل نام حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا، ضلع چکوال کے ایک پرامن اور روحانی فضا والے گاؤں کرسیال میں پیدا ہوئے۔ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ گھرانہ جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ بچپن ہی سے علم، ذکر، عبادت اور تقوی کی طرف رجحان تھا۔ قرآن و حدیث، فقہ، تصوف، سب علوم میں آپ نے مہارت حاصل کی، لیکن دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ کسی خاص راز کی تلاش میں تھے۔ جب امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ پہاڑوں کی طرف نکلے تو ان کے ہاتھ میں صرف ایک لمبی ڈنڈی تھی اور دل میں رب کی طلب، نہ زاد راہ، نہ خادم، نہ شہرت کا ارادہ، بس ایک ہی ارمان کہ ایسی جگہ ملے جہاں دنیا کی آواز بند ہو اور دل کی صدا رب تک پہنچے۔ وہ جگہ ملی اسلام آباد کے پہاڑوں کے بیچ ایک گہری، خاموش اور سرسبز وادی جسے بعد میں لوئی دندی کہا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے امام بری سرکار یہاں ایک لمبی ڈنڈی کے سہارے پہاڑوں میں چلتے، عبادت کرتے اور ذکر کرتے۔ اسی نسبت سے اس مقام کا نام لمبی چھڑی سے لوئی دندی پڑ گیا۔ یہاں کئی سال آپ نے چلا کشی کی، نہ روشنی، نہ شور، نہ دنیا کی باتیں، بس تنہائی، عبادت اور رب کا قرب۔ اس وادی میں صرف خاموشی نہیں تھی، یہاں ایک نورانی سکوت تھا۔ امام بری سرکار کی موجودگی سے یہاں کی ہوا تک ذکر کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ رات کے وقت پہاڑوں میں نور کی چمک دیکھتے، کبھی کسی خوشبو کا احساس ہوتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ اپنی الجھنیں لے کر اس وادی میں پہنچے اور بغیر ملاقات کیے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ سب امام بری سرکار کی روحانی تاثیر کا نتیجہ تھا۔ ان کی خاموش عبادت، اللہ سے قرب اور نیت کی پاکیزگی اس زمین میں جذب ہو چکی تھی۔ آج بھی اگر آپ لوئی دندی جائیں تو وہاں کچھ خاص محسوس کرتے ہیں۔ خاموشی، سکون، ہلکی ہلکی ہوا، وہی راستے، وہی درخت، وہی پتھر اور وہی جذب جو صدیوں پرانی ہے۔ یہ جگہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، خاموشی سے جینے، اللہ کو پانے اور دنیاوی الجھنوں سے نکل کر اصل حقیقت کو جاننے کی۔ لیکن ہمیں یہ مقام صرف دیکھنے کی نہیں، سیکھنے کی جگہ سمجھنی چاہیے۔ اگر امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں خاموش ہو کر حقیقت پائی تو شاید ہم بھی یہاں کچھ پا سکیں اگر دل لے کر آئیں۔ لوئی دندی صرف امام بری سرکار کی چلا گاہ نہیں، یہ ہر انسان کی امید ہے جو سچ میں اپنے رب کو تنہائی میں پانا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر دل اگر سچائی سے بھرا ہو تو وہ کبھی مسجد بن سکتا ہے۔ مسجد صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں دل سجدے میں جائے، جہاں آنکھ آنسو بہائے، جہاں انسان اپنے اصل رب کو پہچان لے۔ تو جب بھی آپ لوئی دندی جیسے کسی مقام پر جائیں یا اپنی زندگی کی تنہائی میں جھانکیں تو اپنے دل کو مسجد بنا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے دل کی مسجد میں ضرور اترتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید روحانی قصے، مقامات اور سچائیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔